جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض۔ 20 جنوری سن 2024۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، نیٹ نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے داماں اپنا۔ جی ہاں، آج نہ صرف ہمارے ہاتھ سے بلکہ آپ میں سے کئی احباب کے ہاتھوں سے داماں کھینچا ہوا ہے نیٹ کا۔ پروگرام آپ کو فیس بک اور یوٹیوب پر مل جائے گا انشاءاللہ، تاخیر سے ملے گا لیکن مل جائے گا۔ اس وقت پروگرام جاری ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ آج قومی نغموں کے خالق جناب جمیل الدین عالی صاحب کا یوم ولادت ہے، ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے کچھ کرم فرماؤں کا اور ایک اہل قلم کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب 20 جنوری 1974 دنیا میں تشریف لائے۔ کراچی میں مقیم شاعر ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ہمارے سجیلے پولیس انسپکٹر ملک شیر علی صاحب سندھ پولیس، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر، اور ہمارے سجیلے سب انسپکٹر اظہر علی اجن صاحب تہاں جے جنم ڈیئں جے، آپ سب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت 20 جنوری کے موقع پر، سلامتی کی دعائیں، اور آپ جملہ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ آج جمیل الدین عالی صاحب قومی نغموں کے خالق شاعر کا یوم ولادت ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم جمیل الدین عالی صاحب کے اسی کلام سے کر رہے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب جمیل الدین عالی صاحب۔ یہ ملی قومی نغمہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ نغمہ ہے، اس میں تالیاں تو بجیں گی، ویسے مشاعروں میں تالیاں بجنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ قومی نغمہ ہے، ملی نغمہ ہے، اور کلام شاعر بزبان شاعر لوگوں نے جناب جمیل الدین عالی صاحب کے ساتھ کیسا ردم ملایا ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج جمیل الدین عالی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب جمیل الدین عالی صاحب۔ ستاروں کے جرمٹ میں سورج بن کر آیا پاکستان۔
آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 20 جنوری سن 2024 کراچی پاکستان سے ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی کہتا ہے آداب عرض۔ جناب جمیل الدین عالی صاحب گو کہ ظاہری طور پر دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے کام کے ذریعے ہمارے اور آپ کے دلوں میں موجود ہیں۔ جیوے جیوے پاکستان آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمایا۔ جمیل الدین عالی صاحب کا نام مرزا جمیل الدین احمد خان، ولدیت نواب سر امین الدین احمد خان المعروف فرخ مرزا۔ آج جمیل الدین عالی صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر انہی کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے شاعر ہیں ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، ماشاءاللہ کراچی میں مقیم شاعر عقیل رشید لکھنوی صاحب 1974 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے انسپیکٹر جناب ملک شیر علی صاحب، ہمارے دیرینہ ساتھی، سلامت رہیں ملک شیر علی صاحب، اور ہمارے سابق اکاؤنٹنٹ سجیلے آفیسر سندھ پولیس جناب اظہر حسین اجن صاحب کا بھی آج 20 جنوری کو یوم ولادت ہے، اور آپ میں سے جن احباب کا بھی یوم ولادت ہے آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آئیے ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، 1974 دنیا میں تشریف لائے، کراچی میں مقیم شاعر ہیں، ان کے یہ چند اشعار سماعت فرمائیے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اس کا مطلب ہے کہ کچھ احباب تک ذریعہ نیٹ پروگرام پہنچ رہا ہے، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام محترمہ زارا صنم صاحبہ، سلامت رہیے۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے لیے اور آپ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے۔ میڈم زارا صنم صاحبہ، سلامت رہیے بہنا، السلام علیکم کہا آپ نے، جیتی رہیے۔ وعلیکم السلام۔ اور ناچیز آپ کا میزبان یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید نیٹ پر پروگرام نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ پہنچ گیا ہے ہماری بہنا تک۔ ارے کیا بات ہے، خوش آمدید، خوش آمدید۔ ذاکر علی جوکھیو ہمارے دیرینہ سامع، جیتے رہیے سر۔ کامران ہاشمی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کامران ہاشمی صاحب، زارا صنم صاحبہ اور ذاکر علی جوکھیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 20 جنوری سن 2024 آج کراچی میں مقیم شاعر ہیں ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب۔ مجموعہ کلام ان کا آیا 2019 میں افکار تاباں کے نام سے۔
افکار تاباں کے نام سے مجموعہ کلام آیا۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ عقیل اس کی محبت سے میرا دل، عقیل اس کی محبت سے میرا دل مہ تاباں سا روشن ہو گیا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر کراچی پاکستان سے، یعنی آپ ہی کے شہر سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عقیل رشید لکھنوی صاحب کراچی میں مقیم شاعر فرماتے ہیں کہ محبت 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 محبت، ہائے ہائے کیا انداز ہے ڈاکٹر صاحب، ارے محبت 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 محبت، ارے مجھے اس نے پاگل ہی اب کر دیا ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، محبت 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 محبت، مجھے اس نے پاگل ہی اب کر دیا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا بات ہے، واقعی محبت میں کچھ لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ افکار تاباں کے نام سے سامعین اکرام ان کا مجموعہ کلام 2019 میں منظر عام پر آیا۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب کراچی میں مقیم شاعر ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے یہ چند اشعار اور ایک غزل موجود ہے، سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ عمر بھر رکھا ہے بے قرار مجھے، عمر بھر رکھا ہے بے قرار مجھے، عمر بھر رکھا ہے بے قرار مجھے، راس آئی کہاں بہار مجھے، عمر بھر رکھا ہے بے قرار مجھے، راس آئی کہاں بہار مجھے، جانے کیوں مجھ سے تجھ کو نفرت تھی، جانے کیوں مجھ سے تجھ کو نفرت تھی، تو نے بخشا نہ اپنا پیار مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب کراچی میں مقیم شاعر، جن کا آج 20 جنوری کو یوم ولادت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک ان کی بڑی آرزو ہے، بڑی خواہش ہے، اور بہت سے لوگوں کی خواہش، اور کیوں نہ ہو، یہ خواہش تو باعث سعادت ہے، باعث اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ خدا اب مجھے اپنے در پر بلا لے، آمین الہی آمین، خدا اب مجھے اپنے در پر بلا لے، بلا کر تو مجھ کو بھی اپنا بنا لے، آمین الہی آمین۔ یہ تو ہر دل کی خواہش ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام جس قدر ہمارے صاحبان ایمان ہیں اور ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ زیارت ان کو نصیب ہو خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آمین الہی آمین۔ بہت شکریہ آپ احباب کا۔ کامران ہاشمی صاحب، زارا صنم صاحبہ، ذاکر علی جوکھی صاحب، بہت شکریہ، اور آپ بھی ہیں ساتھ، چاہے آپ کراچی سے ہیں یا کسی شہر سے ہیں، کسی صوبے سے ہیں، کسی ملک سے ہیں، کسی گوشے سے ہیں، دنیا کے کسی خطے کسی گوشے سے ہیں، ادب سب کے لیے ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلا دیجیے گا کہ آپ ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب نے اپنے ایک کلام میں کیا فرمایا، اور یہ ایک ہی کلام ہے ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب کا جو ہمیں مل سکا، جس میں ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب نے فرمایا کہ اس میں کیا شک کہ لاجواب ہو تم، اس میں کیا شک کہ لاجواب ہو تم، حسن میں اپنے آفتاب ہو تم،
کیا کہنے، اس میں کیا شک کہ لاجواب ہو تم، حسن میں اپنے آفتاب ہو تم، پڑھتا رہتا ہوں اس کو میں دائم، پڑھتا رہتا ہوں اس کو میں دائم، زندگی کی میری کتاب ہو تم، اور سارے ہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ، سارے ہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ، سارے عالم میں انتخاب ہو تم، اور دن میں ہو آفتاب کی مانند، دن میں ہو آفتاب کی مانند، رات میں میرے ماہتاب ہو تم، میری اس بات پر یقین کر لو، میری اس بات پر یقین کر لو، زندگی کی حسین کتاب ہو تم، دھوپ محسوس کس لیے ہو مجھے، ہائے دھوپ محسوس کس لیے ہو مجھے، سچ ہے میرے لیے سحاب ہو تم، کہتا ہوں سچے دل سے میں یہ عقیل، کہتا ہوں سچے دل سے میں یہ عقیل، رات کا اس کی ماہتاب ہو تم، اس میں کیا شک کہ لاجواب ہو تم، اس میں کیا شک کہ لاجواب ہو تم، حسن میں اپنے آفتاب ہو تم، شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، عہد حاضر کے کراچی میں مقیم پاکستانی شاعر، جن کا آج ماشاءاللہ 20 جنوری کو یوم ولادت ہے۔ ان کا مجموعہ کلام افکار تاباں سن 2019 میں منظر عام پر آیا، جبکہ 20 جنوری 1974 ڈاکٹر صاحب خود منظر عام پر آئے، یعنی دنیا میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے اور ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے انسپکٹر ملک شیر علی صاحب، جیتے رہیے۔ سجیلے افسر ہمارے سابق اکاؤنٹنٹ اظہر علی اجن، آپ بھی جیتے رہیے۔ جمیل الدین علی صاحب کا بھی آج یوم ولادت ہے، جن کا کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا۔ امید ہے آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ جزاک اللہ وعلیکم السلام۔ نوجوان شاعر سرائکی ادب سے وابستہ ارسلان حفیظ اعظم صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی، سلامت رہیے۔ محترمہ زارا صنم صاحبہ، شعر سے نوازا آپ نے، بہت شکریہ۔ فرمایا کہ نازک نازک سوچیں میری مونگے کی چٹانیں ہیں، نازک نازک سوچیں میری مونگے کی چٹانیں ہیں، سوچ لے اے دیوانے ان کو کیسے توڑا جائے گا، کیا کہنے، نازک نازک سوچیں میری مونگے کی چٹانیں ہیں، سوچ لے اے دیوانے ان کو کیسے توڑا جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ زارا صنم صاحبہ کا شعر، بہت شکریہ میڈم، کیا بات ہے آپ کی، سلامت رہیے۔ ساتھ ساتھ محترمہ زارا صنم صاحبہ نے دعاؤں میں آمین بھی کہا، کیا بات ہے، بہت سے لوگوں نے آمین کہا ہوگا، اور جو بعد میں سماعت فرمائیں گے وہ بھی یقیناً دعاؤں میں آمین ضرور کہیں گے، کیونکہ اس دعا میں ہم سب شامل ہیں، کہ جیسا کہ ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب نے دعا کی ہے اپنے لیے، اور وہ دعا صرف
ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے کہ خدا اب مجھے اپنے در پر بلا لے، خدا اب مجھے اپنے در پر بلا لے، بلا کر تو مجھ کو بھی اپنا بنا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمین کہا محترمہ زہرا صنم صاحبہ نے۔ آمین الہی آمین، کیا بات ہے۔ سلامت رہیے۔ 10:03 ہو گئے۔ اب چونکہ نیٹ کا سلسلہ ہمارے علم میں آ گیا ہے کہ سلسلہ پہنچ رہا ہے نیٹ پر پروگرام، سو یہ چند اشعار عہد حاضر کے شعراء کرام کے، اور آپ بھی اپنے اشعار سے نوازیے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ چند اشعار اور اس کے بعد پھر ہم سلسلہ لے آئیں گے دوسری جانب، کیونکہ نیٹ آن ہو گیا ہے۔ سید انور جاوید ہاشمی صاحب ہمارے بزرگ شاعر ہیں، کراچی میں مقیم ہیں ماشاءاللہ۔ گلشن معمار کراچی پاکستان میں مقیم سید انور جاوید ہاشمی صاحب۔ ان کی ایک غزل آ گئی ہے سامنے، اور کیا عمدہ غزل ہے۔ فرمایا کہ پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا، پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا، خاک ہم ہو جائیں گے لکھا ہوا رہ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا، خاک ہم ہو جائیں گے لکھا ہوا رہ جائے گا، رفتہ رفتہ سارے چہرے خواب ہوتے جائیں گے، رفتہ رفتہ سارے چہرے خواب ہوتے جائیں گے، ڈھونڈتا چہروں کو خالی آئینہ رہ جائے گا۔ زندگی کی ایک علامت بن کے آئے آدمی، زندگی کی ایک علامت بن کے آئے آدمی، آدمی مر جائے گا خالی خلا رہ جائے گا۔ اور مقطع ہے ڈاکٹر سید انور جاوید ہاشمی صاحب کا مقطع اس غزل کا کہ ہم غزل لکھیں گے چھپوائیں گے یا سنوائیں گے، ہم غزل لکھیں گے چھپوائیں گے یا سنوائیں گے، ہاشمی بیٹھا رہے گا سوچتا رہ جائے گا۔ پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا، خاک ہم ہو جائیں گے لکھا ہوا رہ جائے گا، رفتہ رفتہ سارے چہرے خواب ہوتے جائیں گے، رفتہ رفتہ سارے چہرے خواب ہوتے جائیں گے، ڈھونڈتا چہروں کو خالی آئینہ رہ جائے گا، اور زندگی کی ایک علامت بن کے آئے آدمی، زندگی کی ایک علامت بن کے آئے آدمی، ارے آدمی مر جائے گا خالی خلا رہ جائے گا۔ ہم غزل لکھیں گے چھپوائیں گے یا سنوائیں گے، ہم غزل لکھیں گے چھپوائیں گے یا سنوائیں گے،
ہاشمی بیٹھا رہے گا سوچتا رہ جائے گا، پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا، ارے خاک ہم ہو جائیں گے لکھا ہوا رہ جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے ہمارے معمر بزرگ شاعر سید انور جاوید ہاشمی صاحب، مقیم گلشن معمار کراچی پاکستان۔ کیا عمدہ غزل ہے سر آپ کی، ماشاء اللہ۔ جی تو چاہ رہا ہے اس غزل کو گنگنا کے پیش کیا جائے، لیکن ہمیں گنگنانا بھی تو نہیں آتا۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، بس اس لہجے میں سنا دیتے ہیں۔ بھائی ہمارے عہد کے جو غزل سنگر خادم علی خان صاحب، وحید خیال صاحب اور ساجد علی خان صاحب اور دیگر ہمارے جو سنگر ہیں عہد حاضر کے گلوکار، توجہ فرمائیں جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب کی یہ عمدہ غزل ہے، اور مطلع اور مقطع اور 2 اشعار ہی دستیاب ہیں۔ ہمیں تو بہت پسند آئی، نہ جانے آپ کو پسند آئے گی کہ نہیں۔ اگر اس کو گائکی میں آواز مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ویسے تو بہت سے ایسے کلام ہیں جن کو سر سے سر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، آواز مل جاتی ہے تو یقیناً کلام اٹھ جاتا ہے، جیسا کہ ناچیز کا ایک قدیم کلام خادم علی خان صاحب نے اسے اٹھایا ہے اپنی آواز دے کر۔ ہم سریلے نہیں ہیں، لیکن سریلے اپنے سریلوں سے درخواست ہے کہ اس غزل پر ضرور غور فرمائیے گا۔ خادم علی خان صاحب، وحید خیال صاحب ہمارے عہد کے غزل سنگر ہیں ماشاءاللہ، اور ساجد علی خان صاحب بھی ہیں، اور آپ میں سے تو سید انور جاوید ہاشمی صاحب کی یہ غزل بندہ ناچیز۔ بہت شکریہ رمزی عاصم صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کراچی میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر جناب رمزی عاصم صاحب، خوش آمدید سر۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے ماشاءاللہ نور زلی خان صاحبہ اور غلام نبی شگری صاحب، خوش آمدید، بخیر راغلے، ہر کلا راشا، ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو، اللہ دے ملچا، بہت شکریہ۔ مسکرا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، ہنستے مسکراتے رہیے، جیتے رہیے نور زلی خان صاحبہ، ڈیرہ منانا شگری صاحب، آپ بھی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، جیتے رہیے۔ اور آپ بھی ساتھ ہیں کامران ہاشمی صاحب، نور زلی خان صاحب، رمزی عاصم صاحب عہد حاضر کے شاعر، اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر، نوجوان شاعر جناب ارسلان حفیظ حازم صاحب، ہمارے دیرینہ سامع جناب ذاکر علی جوکیو صاحب، اور ہماری ایک اور شاعرہ بہنہ محترمہ زارا صنم صاحبہ کراچی پاکستان، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام میڈم شاعرہ بنت شاعر۔ ویسے زارا صنم صاحبہ بھی بتائیں گی کہ آپ کس شاعر کی دختر نیک اختر ہیں، کیونکہ ہمیں کنفرم نہیں ہے، جسے کہتے ہیں تصدیق نہیں ہے اس بات کی کہ آپ زارا صنم صاحبہ کن صاحب کی دختر ہیں، ایک شبہ ہے، اس لیے وہ بیان سے قاصر ہیں ہم۔ لیکن محترمہ امت الحی وفا صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ، آپ دختر ہیں جناب ایش ٹونکی صاحب، عہد رفتہ کے شاعر، معروف شاعر جناب ایش ٹونکی صاحب کی دختر نیک اختر عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، خوش آمدید، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے میڈم، سلامت رہیے۔ اور گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں ہم نے یہ بات، اس دکھ کا اظہار بھی کیا کہ ہماری معتبر ہستی ہیں ادب سے وابستہ محترمہ امت الحی وفا صاحبہ کی آئی ڈی، فیس بک آئی ڈی ہیکر نے
سرقہ کر لی ہے اور اس پہ بےہودگی کا بازار گرم کر رکھا ہے. سو وہ امت الحی وفا صاحب کی یہ نئی آئی ڈی ہے جس کے تحت اس وقت پروگرام میں شریک ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. امت الحی وفا صاحبہ کی پرانی آئی ڈی کو لوگ اپنے جانب سے انفرینڈ کر دیں کیونکہ وہ سرقہ ہو چکی ہے. عدنان اکبر عدنان فیصل آباد پنجاب پاکستان سے نوجوان شاعر. خوش آمدید خوش آمدید. جیتے رہیے سلامت رہیے. ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر عدنان اکبر عدنان صاحب کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. جیتے رہیے. سو بات ہو رہی تھی سید انور جاوید ہاشمی صاحب کی اس غزل کی. ہمارے بزرگ شاعر ہیں. گو کہ ہمیں گنگنانا نہیں آتا لیکن جی چاہ رہا ہے کہ ہمارے کوئی گلوکار اس کو آواز دے دیں. صرف ایک مطلع ہے، ایک مقطع ہے، 2 اشعار ہیں. کیا اچھی غزل ہے اگر اس کو لے مل جائے تو. ہمیں نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساجد علی خان صاحب، وحید خیال بھائی اور ساجد علی خان صاحب، خادم علی خان صاحب، ساجد علی خان صاحب اور وحید خیال صاحب عہد حاضر کے غزل سنگر ہیں. ان کے لیے خصوصی طور پر جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب کی یہ غزل ناچیز کوشش کر رہا ہے، اگرچہ ناچیز کا وہ سر نہیں ہے. اگر اسے سر مل جائے تو کیا ہی بات ہے. بہت سی غزلیں ایسی ہیں جن کو سر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگ شاعر ہیں اور صرف مطلع مقطع اور 2 اشعار ہیں. ہم ایک مطلع اور ایک شعر گنگنا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس غزل کے ساتھ. اللہ رحم فرمائے. آپ کی دلچسپی کا سامان بھی ہو جائے گا، آپ بور بھی نہیں ہوں گے. اور تنقید کھلی کی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں. یقیناً ہم گلوکار نہیں ہیں لیکن یہ غزل ہم بیٹھے بیٹھے گنگنا رہے تھے، ہم سے ہو نہیں سکی. اور ہم کیسے گنگنا رہے تھے سماعت فرمائیے. پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا. پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا. خاک ہم ہو جائیں گے لکھا ہوا رہ جائے گا. پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا. جس کا کام اسی کو ساجے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ رفتہ رفتہ سارے چہرے خواب ہوتے جائیں گے. رفتہ 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 سارے چہرے خواب ہوتے جائیں گے. ڈھونڈتا چہروں کو خالی آئینہ رہ جائے گا. پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا. پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا. خاک ہم ہو جائیں گے لکھا ہوا رہ جائے گا. رفتہ رفتہ سارے چہرے خواب ہوتے جائیں گے. ڈھونڈتا چہروں کو خالی آئینہ رہ جائے گا. اور زندگی کی ایک علامت بن کے آئے آدمی، آدمی مر جائے گا، خالی خلا رہ جائے گا. ہم غزل لکھیں گے چھپوائیں گے یا سنوائیں گے. ہم غزل لکھیں گے چھپوائیں گے یا سنوائیں گے. ہاشمی بیٹھا رہے گا
سوچتا رہ جائے گا، پوچھتے ہیں تم نہیں ہوگے تو کیا رہ جائے گا، ارے خاک ہم ہو جائیں گے، لکھا ہوا رہ جائے گا، خاک ہم ہو جائیں گے، لکھا ہوا رہ جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب کی دلکش غزل ہمیں تو بہت پسند آئی، واللہ عالم کہ آپ میں سے کسی کو پسند آئی کہ نہیں، فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، اہلا و سہلا مرحبا یا حبیبی، مسکرائے، یہی تو چاہتے تھے ہم۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر اور ماشاءاللہ پروگرام کو جاندار بنا دیتے ہیں، شاندار بنا دیتے ہیں، گو کہ ہماری کوئی بساط نہیں ہے آپ کی شرکت سے۔ جی آپ سب، آپ جملہ احباب کے لیے کہ آپ احباب کی شرکت سے پروگرام سجتا ہے، ورنہ ہماری کیا بساط۔ اور شہزاد ہاشم سمانہ صاحب اور آپ اہل ہمارے کرم فرماؤں کی محبت سے، عنایت سے، نوازشوں سے، مہربانیوں سے پروگرام سجتا ہے، یقین جانیے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور شہزاد ہاشم سمانہ صاحب اور انہی جیسے دیگر عدنان اکبر عدنان ہیں، اور جو احباب بھی پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور کلام سے نوازتے ہیں، بالخصوص جن شعراء کرام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ان کے کلام سے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب خصوصی طور پر، اور ان دنوں ہماری ایک وہ میڈم میلبرن سٹی میں ہے جناب محترمہ افروز رضوی صاحبہ، وہ وہاں مصروف ہیں، ورنہ وہ بھی حصہ ڈالتی رہیں۔ اور آپ احباب عدنان اکبر عدنان بھی نوجوان شاعر ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کیا ہی بات ہے، گزشتہ پروگرام میں آپ نے 4 کلام یک کے بعد دیگرے ماشاءاللہ انتخاب بھیجے کلام سے اور پروگرام کو سجایا، بے حد شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ محترمہ زارا صنم صاحبہ، بہت عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی آپ فرما رہی ہیں اپنے شعر میں کہ بادباں بنا کر آنچل کا رخ بدلوں گی طوفانوں کا، بادباں بنا کر آنچل کا رخ بدلوں گی طوفانوں کا، پاؤں میں پڑتے وقت کے بھنور کو کیسے موڑا جائے گا، بادباں بنا کر آنچل کا رخ بدلوں گی طوفانوں کا، پاؤں میں پڑتے وقت کے بھنور کو کیسے موڑا جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ زارا صنم صاحبہ، کراچی پاکستان، کیا کہنے میڈم، سلامت رہیے۔ 10:22 ہو چکے ہیں جی، پاکستان کا معیاری وقت 10:22، اور یہ پروگرام تھوڑا سا ہم اس کو وائنڈ اپ کر کے آگے بڑھیں گے، پھر یہ چند اشعار اور سماعت فرمائیے۔ عہد حاضر کے شعراء کرام کے چیدہ اشعار ہیں یہ۔ عہد حاضر کے شاعر ہیں جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں کہ زیست نے وہ سبق بھی سمجھایا، زندگی تو نے ہر قدم پہ مجھے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا شعر ہے کہ زیست نے وہ سبق بھی سمجھایا، یعنی زندگی نے، زیست نے وہ سبق بھی سمجھایا جو نہ دے پائی تھی کتاب ہمیں، ہائے ہائے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، یقیناً زندگی بہت سے سبق سکھاتی ہے۔ زیست نے وہ سبق بھی سمجھایا جو نہ دے پائی تھی کتاب ہمیں،
شاعری سچ بولتی ہے، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا یہ شعر۔ بہت شکریہ میڈم زارا صنم صاحبہ، سلامت رہیے میڈم۔ شہزاد ہاشم سمانہ بھائی آپ بھی جیتے رہیے۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب کا یہ شعر کہ زیست نے وہ سبق بھی سمجھایا جو نہ دے پائی تھی کتاب ہمیں۔ بہت سی کتابیں انسان پڑھتا ہے لیکن بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن زندگی بہت کچھ سمجھا دیتی ہے، بجائے ارشاد فرمایا آپ نے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب۔ ہماری ایک اور بہنہ ہیں کراچی میں مقیم شاعرہ شگفتہ ناز صاحبہ، فرماتی ہیں کہ تیرے غم کو سہتے سہتے، اب یہاں بھی دیکھیں زندگی میں جینے کا وہ ہے سلسلہ، دھوپ چھاؤں ہے نا زندگی۔ تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ کراچی میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ کا یہ شعر ہے کہ تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا۔ تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے بہنا شگفتہ ناز صاحبہ کراچی پاکستان، جیتی رہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کا آج یوم ولادت ہے، ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب 20 جنوری 1974 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے چند اشعار و کلام پیش کیے گئے کہ ایک ڈاکٹر صاحب اور آ گئے کلکتہ سے ماشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے عدنان اکبر عدنان صاحب، آپ نے فرمایا کہ انور صاحب کے نام سے انور شعور صاحب کا شعر یاد آ گیا۔ کیا بات ہے عدنان اکبر عدنان، فیصل آباد پنجاب پاکستان سے۔ جناب انور شعور صاحب کے کلام سے انتخاب، عدنان اکبر عدنان فیصل آباد پنجاب پاکستان۔ انور شعور صاحب نے فرمایا کہ خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہائے ہائے خدا کا شکر، خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ارے ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی۔ جان ایلیا کی بھی یاد تازہ ہو گئی اسی شعر میں، اسی مطلع میں۔ خدا کا شکر، خدا کا شکر، ارے خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی۔ اب جان صاحب کا بھی شعر بھیج دیجئے عدنان اکبر عدنان، جو اسی تناظر میں ہے۔ یہ انور شعور صاحب کا مطلع عدنان اکبر عدنان صاحب نے منتخب فرمایا، بلکہ ان کو انور صاحب کے نام سے انور شعور صاحب کا یہ شعر، یہ مطلع یاد آ گیا کہ خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی۔ جناب انور شعور صاحب کا یہ مطلع ہے۔ اور جان ایلیا صاحب کا کیا ہے عدنان بیٹے؟ ان کی، ہائے ہائے، جان صاحب نے کیا فرمایا؟ ان کی یا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ جان صاحب نے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا تھا، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، ایسے زانوں پہ ہاتھ مارا تھا، ہائے ہائے جذباتی کر دیا آپ نے۔ ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ جان صاحب رو پڑے تھے کیونکہ یہ حقیقی شعر ہے ان کا، واقعی انہوں نے تنہا زندگی گزار دی پھر آخر تک۔ کیا کہنے عدنان اکبر عدنان، آپ کو انور شعور صاحب کا یہ مطلع یاد آ گیا، اور ہمیں اسی مطلع کے تناظر میں جان صاحب کا
یہ شعر یاد آ گیا۔ انور شعور صاحب کا مطلع: خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی۔ اور جان صاحب نے فرمایا کہ ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ عدنان بیٹے کہاں پہنچا دیا آپ نے، واہ واہ واہ۔ آئیے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمیشہ کی طرح تبرک کے ساتھ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، شاہد فروغی صاحب نے، کہ وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کے، وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کے، رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے، وقت بھر دیتا ہے، وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کے، رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے، زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، خود کو حالات کے مانند بدلتے رہیے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمارے پڑوسی شاعر ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے کیا کہنے۔ ارے وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کے، رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے، زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، ارے خود کو حالات کے مانند بدلتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کی، واہ 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 واہ، بہت عمدہ سر۔ ڈاکٹر صاحب چھا گئے ہیں آپ تو، ڈاکٹر صاحب تو ویسے وہاں تو چھائے ہی ہوئے ہیں، لیکن آپ عمدہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ۔ وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کے، وقت بھر دیتا ہے ہر زخم کو مرہم بن کے، رات دن شمع کی صورت نہ پگھلتے رہیے، زندگی آپ کو خوشیوں کا خزانہ دے گی، خود کو حالات کے مانند بدلتے رہیے۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے ہمارے پڑوسی شاعر، بہت اعلیٰ سر، کیا کہنے سر۔ محترمہ زارا صنم صاحبہ فرماتی ہیں، وقت کے بھاری پتھروں کی صلیب تلے، وقت کے بھاری پتھروں کے صلیب تلے، جانے کتنے چاند چہرے بے گور دفن ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ وقت کے بھاری پتھروں کی صلیب تلے، جانے کتنے چاند چہرے بے گور دفن ہوتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ زارا صنم صاحبہ کراچی پاکستان، کیا کہنے میڈم۔ عدنان اکبر عدنان فیصل آباد پنجاب پاکستان، ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر فرماتے ہیں کہ یہی سب پوچھتے ہیں کہ، یہی سب پوچھتے ہیں کہ بنائی کیوں میرے رب موت،
یہی سب پوچھتے ہیں کہ بنائی کیوں میرے رب موت، وہ دن بھی یاد ہیں مجھ کو، وہ دن بھی یاد ہیں مجھ کو، لگے تھے آئی اب لگے تھا آئی اب موت، اور میرے غم اور اس دکھ کو، میرے غم اور اس دکھ کو پتہ نہیں آئے گی کب موت۔ عدنان اکبر، عدنان صاحب نہ کرو جی۔ کسی استاد کا دامن تھام لیجئے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کا دل نہیں توڑنا چاہ رہے، لیکن مشق سخن جاری رکھیے۔ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے، اگر شوق ہے اور ذوق ہے تو دامن تھام لیجیے گا کسی استاد کا دامن۔ استاد نہ صحیح تو کوئی بھی آپ کے حلقہ باب میں، کوئی کیا بہت سے ہیں فیصل آباد میں۔ مشاعروں میں جائیں، شرکت کیجئے، مطالعہ کیجئے، لوگوں میں مشاعروں میں بیٹھیے اور وہاں پر اپنے کلام سے کی نوک پلک مشورہ کر لیجئے کسی شاعر سے، اور اس طرح پھر مشق سخن کرتے رہیے، اور نوک پلک بھی کچھ گائیڈ لائن مل جائے گی آپ کو وہاں سے۔ مشورہ ہے، مشورہ ہے یہی عدنان گوارا کیجئے، مسکرائے، جیتے رہیے۔ چلیں یہ چند اشعار سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد پروگرام کو ہم دوسرے جانب لے کر آئیں گے۔ یہ چند اشعار اور ہیں، ایک ہیں ہمارے عہد کے شاعر جناب ندیم ناجد صاحب۔ ندیم ناجد صاحب فرماتے ہیں کہ سلسلہ وار تعلق کو نبھاتے ہوئے ہم، سلسلہ وار تعلق کو نبھاتے ہوئے ہم، تجھ تلک آ ہی گئے ملتے ملاتے ہوئے ہم، سلسلہ وار تعلق کو نبھاتے ہوئے ہم، تجھ تلک آ ہی گئے ملتے ملاتے ہوئے ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ندیم ناجد صاحب کا یہ مطلع، اور سلسلہ وار تعلق کو نبھاتے ہوئے ہم، تجھ تلک آ ہی گئے ملتے ملاتے ہوئے ہم۔ جناب ندیم ناجد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ چراغ قلب جاں ہوں اور اب کے، چراغ قلب جاں ہوں اور اب کے ہتھیلی پر جلایا جا رہا ہوں، چراغ قلب جاں ہوں، چراغ قلب جاں ہوں اور اب کے ہتھیلی پر جلایا جا رہا ہوں، زمیں تجھ سے تعلق کی بدولت، زمیں تجھ سے تعلق کی بدولت، بلندی پر بلایا جا رہا ہوں، چراغ قلب جاں ہوں اور اب کے ہتھیلی پر جلایا جا رہا ہوں، زمیں تجھ سے تعلق کی بدولت، بلندی پر بلایا جا رہا ہوں،
شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے معروف شاعر جناب ندیم ناجد صاحب سلامت رہیے، اور ابراہیم شوبی سجیلے سجیلے ابراہیم شوبی فرماتے ہیں کہ پھولی ہوئی ہے سانس بتاتا ہوں ماجرا، مسکرائے، پھولی ہوئی ہے سانس بتاتا ہوں ماجرا، پھولی ہوئی ہے سانس بتاتا ہوں ماجرا، آیا ہوں دور سے میں ابھی بھاگتا ہوا، پھولی ہوئی ہے سانس بتاتا ہوں ماجرا، آیا ہوں دور سے میں ابھی بھاگتا ہوا، جکڑا ہوا ہے یاد کی زنجیر نے مجھے، ارے جکڑا ہوا ہے یاد کی زنجیر نے مجھے، دیکھو تمہاری قید سے میں کب رہا ہوا، شاعری سچ بولتی ہے ابراہیم شوبی کیا کہنے، پھولی ہوئی ہے سانس بتاتا ہوں ماجرا، آیا ہوں دور سے میں ابھی بھاگتا ہوا، اور جکڑا ہوا ہے یاد کی زنجیر نے مجھے، دیکھو تمہاری قید سے میں کب رہا ہوا، شاعری سچ بولتی ہے کیا کہنے، ابراہیم شوبی پسر من ابراہیم عابدی قلمی نام ابراہیم شوبی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، جیتے رہیے ابراہیم۔ اور گزشتہ پروگرام میں وہ رہ گیا تھا سلسلہ، بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، معذرت خواہیں۔ جناب ریحان آفاق صاحب ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے ہمارے ادبی پروگرام مجلہ کے بہت اچھے میزبان اور عہد حاضر کے شاعر، جن کا یوم ولادت رہا، ان کی یوم ولادت کے موقع پر پروگرام پیش کیا گیا، سو اس میں کلام شاعر بزبان شاعر رہ گیا تھا، سو وہ آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب ریحان آفاق صاحب ریڈیو پاکستان حیدرآباد مشاعرے میں اپنا کلام نظر حاضرین و سامعین فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ جناب ریحان آفاق صاحب سر کی اجازت دو اشعار پہلے پیش کر رہا ہوں۔ تیری چاہت کا نور مجھ میں ہے، تیری چاہت کا نور مجھ میں ہے، تیری چاہت کا نور مجھ میں ہے، واہ جانے کیسا غرور مجھ میں ہے، کیا کہنے، تیری چاہت کا تیری چاہت کا نور مجھ میں ہے، نور مجھ میں ہے، تیری چاہت کا نور مجھ میں ہے، جانے کیسا غرور مجھ میں ہے، اور تو نے مجھ کو جو کر لیا ہے پسند، تو نے مجھ کو جو کر لیا ہے پسند، کچھ تو خوبی ضرور مجھ میں ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، تو نے مجھ کو جو کر لیا ہے پسند، تو نے مجھ کو جو کر لیا ہے پسند، کچھ تو خوبی ضرور مجھ میں ہے۔ اور چند اشعار غزل کے کہ دھوپ میں
साहिबान देखे हैं, धूप में साहिबान देखे हैं, धूप में साहिबान देखे हैं, लोग कुछ मेहरबान देखे हैं। क्या कहने क्या कहने। धूप में साहिबान देखे हैं, लोग कुछ मेहरबान मेहरबान देखे हैं। वाह। बस्तियां बेचराग देखी हैं, बस्तियां बेचराग देखी हैं, बेचराग देखी हैं। क्या कहनी। रास्ते बेअमान देखे हैं। सुभान वाह, अल्लाह वाह। सुभान अल्लाह। बस्तियां बेचराग देखी हैं, रास्ते बेअमान देखे हैं। वाह वाह। और हम बज़ाहिर तो एक है लेकिन, अच्छा। हम बज़ाहिर तो एक है लेकिन फासले दरमियान देखे हैं। क्या कहने। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम बज़ाहिर तो एक है लेकिन फासले दरमियान देखे हैं। और बारिशों की दुआ नहीं करता, बारिशों की दुआ नहीं बारिशों करता। की दुआ नहीं करता, मैंने कच्चे मकान देखे हैं। क्या कहने क्या कहने। बारिशों की दुआ नहीं करता। हम बज़ाहिर तो एक है लेकिन फासले दरमियान देखे हैं। बारिशों की दुआ नहीं करता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारिशों की दुआ नहीं करता, मैंने कच्चे मकान देखे हैं। सुभान क्या अल्लाह। कहने। और इश्क दुश्वार है बहुत रेहा, क्या कहने। इश्क दुश्वार है बहुत रेहा, राह में इम्तिहान देखे। क्या बहुत कहने। शुक्रिया बहुत शुक्रिया कहने। रेहान आफाक साहब। बारिशों की दुआ नहीं करता। मैंने उजड़े मकान देखे हैं। शायरी सच बोलती है। कलाम शायर व ज़बान शायर जनाब रेहान आफाक साहब, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद अदबी प्रोग्राम मुजल्ला के बहुत अच्छे मेज़बान और ऐद हाज़िर के जवानुल उम्र शायर जनाब रेहान आफाक साहब, जीते रहिए, आप अहबाब भी सलामत रहिए। बड़े दिनों के बाद जी आप हैं हमारे साथ। मुस्कुराई, बस हो गई, वसूल हो गई। हमारे कलम कबीले की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी मेज़बान और शायरा इस्लामाबाद से मोहतरमा नादिया अंबर लोधी साहिबा, खुश आमदीद खुश आमदीद। कहाँ रही आप? जीती रहिए। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। बहुत मसरूफ़ दौर चल रहा है, ज़िंदगी मसरूफ़ है, कोई गिला नहीं है, बस ये है कि कहाँ रही आप, खैरियत से हैं, सलामत रहिए। बहुत अच्छी मेज़बान हैं आप, माशाल्लाह, शायरा भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, बहुत से अखबारात में आपके कॉलम्स भी शाया होते हैं और बहुत कुछ है जो अब क्या बताएं। जीती रहिए नादिया अंबर लोधी साहिबा, सलामत रहिए। यहाँ जो कुछ बेतकल्लुफ़ी होती है वो अदब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, अदबी प्रोग्राम है और एक अदबी रिश्ता है। कलम कबीले से ताल्लुक़ रखने वालों का आपस में एक रिश्ता होता है, चाहे सरहद के उस पार हों, किसी गांव, किसी शहर, किसी कस्बे, किसी गोशे, कहीं भी हों, कलम कबीले वाले, इनकी एक बरादरी है, होनी चाहिए ना बरादरी, कलम कबीला। सो उसी नाते आपस में, वैसे तो इंसानों में अखुवत, भाईचारगी, बहनों से भी मोहब्बत होती है, ऐसी बात नहीं है कि मोहब्बत को लोग एक ही जानिब ले जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक और बहना आ गई हैं। अभी कुछ ही देर पहले बहना का एक शेर पढ़ा था, बस ये आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, कोई बदतमीजी नहीं है, अज़राह तफन्नुन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीती रहिए। कराची से हमारी बहना आ गई हैं। आपका शेर अभी शामिल हुआ है एक जिसमें हमारी बहना शिगुफ्ता नाज साहिबा ने फरमाया कि तेरे गम को सहते सहते, तेरे गम को सहते सहते मैंने जीना सीख लिया।
تیرے غم کو سہتے سہتے، تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا، تیرے غم کو سہتے سہتے، تیرے غم کو سہتے سہتے، تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا، تیرے غم کو سہتے سہتے، تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا، میں نے جینا سیکھ لیا، تیرے غم کو سہتے سہتے، تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا، پیاری بہنا کا یہ شعر بھائی نے گنگنایا۔ اللہ اکبر، جیتی رہیے بہنا، کیا عمدہ شعر ہے۔ تیرے غم کو سہتے سہتے میں نے جینا سیکھ لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کراچی میں مقیم ہماری شاعرہ بہنا شگفتہ ناز کا شعر جو ان کے بھائی نے گنگنانے کی کوشش کی، پسند آیا آپ کو؟ تھوڑا سا فنی بھی ہونا چاہیے نا۔ ہم پر الزام ہے کہ ہم بہت سنجیدہ بور کرتے ہیں، اب آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا۔ آج ہمیں پاگل بھی کہا گیا، پتہ ہے آپ کو؟ ان باکس میں ایک صاحب نے، ان کا نام نہیں بتائیں گے ہم، لیکن انہوں نے ایک عنوان دے دیا ہے ہمیں، پاگل آدمی۔ تو پاگل آدمی کے عنوان سے ہم ایک نظم ضرور کہیں گے اپنے لیے۔ واقعی اچھا لگا، کسی نے ہمیں کہا کہ پاگل آدمی، واقعی یہ میرا دیوانہ پن ہے، مسکرائے آپ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور اگر غم زدہ ہیں تو اداسی بھی ضروری ہے، کیونکہ جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل ہے وہ اداس ضرور ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا۔ اداسیاں جو نہ لاتے تو اور کیا کرتے، نہ جشن شعلہ مناتے تو اور کیا کرتے، ارے اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی زیست، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے۔ درد رکتا نہیں ایک پل بھی، مراتب علی نے گایا ہے، اس کے یہ شروع کے بول ہمارے ذہن میں رہ گئے۔ اداسیاں جو نہ لاتے تو ہم تو اور کیا کرتے، نہ جشن شعلہ مناتے تو اور کیا کرتے، اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی زیست، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے۔ جیتی رہیے بہنا، سلامت رہیے، بہت شکریہ، آداب 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 عرض۔ پاگل آدمی، یہ ہمیں خطاب ملا ہے ایک شاعر کی جانب سے، نام نہیں بتائیں گے۔ بتانا نہیں کسی کو۔ 10:52۔
ارے بھائی آپ کہاں ہیں سجیلے سجیلے انسپیکٹر ملک شیر علی بھائی؟ آج آپ کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ اظہر علی اجن سائیں منجا تہاں جی بھی جنم ڈیئیں جی مبارک ہوجے تہاں کے۔ ہمارے سابق اکاؤنٹنٹ اظہر علی اجن صاحب اور ہمارے دیرینہ ساتھی سندھ پولیس کے سجیلے انسپیکٹر ملک شیر علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور ترقی کے منتظرین کو ترقی عطا فرمائیں، آمین الہی آمین۔ ترقی کے منتظر جیتے رہیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر پیش کیا گیا۔ ریحان آفاق صاحب ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کے یوم ولادت کے موقع پہ جب پروگرام پیش کیا گیا تھا تو اس میں وہ رہ گیا تھا سلسلہ، سو آج ریحان آفاق صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر آپ تک پہنچا۔ محمد بنارس خان آوان صاحب سندھ پولیس کے سجیلے ایک اور آگے ہیں آفیسر محمد بنارس خان آوان صاحب جی آیا نو آوان صاحب جیوندے رہو کی گل ہے سونیو۔ بہت شکریہ عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، ہر دو برادران فرزندان استاد نصرت گوالیاری صاحب، جیتے رہیے عظمت بھائی، ارشد بھائی، سلامت رہیے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی آپ بہنا نے تعریف کر دی ہے تو بس اب چاہے کوئی پاگل کہے یا دیوانہ کہے، بہن نے تو مان لیا، واہ بھائی واہ، آپ کو پسند آیا، بس ہو گئی وصولی ہماری، اور تو کچھ ہم کماتے نہیں ہیں اس سے۔ جیتی رہیے بہنا، سلامت رہیے، آپ نے تبرک سے نوازا۔ جب تجھ کو یاد میں کرتی ہوں، محترمہ شگفتہ ناز بہنا ہماری کراچی میں مقیم شاعرہ بہنا فرماتی ہیں، جب تجھ کو یاد میں کرتی ہوں پھر رات کو کب میں سوتی ہوں، جب تجھ کو یاد میں کرتی ہوں پھر رات کو کب میں سوتی ہوں، میرے پیار کی عجب کہانی ہے، میرے پیار کی عجب کہانی ہے، میرے پیار کی عجب کہانی ہے، میں جیتی ہوں اور نہ مرتی ہوں، میرے پیار کی عجب کہانی ہے، میں جیتی اور نہ مرتی ہوں، جب تجھ کو یاد میں کرتی ہوں پھر رات کو کب میں سوتی ہوں، میرے پیار کی عجب کہانی ہے، میں جیتی اور نہ مرتی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ، سلامت رہیے۔ اب
ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقفے پہ جائیں گے اور پھر دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے، حاضر ہوں گے، یاد رفتہ میں یاد کریں گے 21 جنوری برسی کے حوالے سے۔ جی ابھی نہیں، اس سے اگلی سلاٹ میں آئیں گے۔ جناب رضی اختر شوق صاحب 1999 21 جنوری دنیا سے رحلت فرمانے والے شاعر رضی اختر شوق صاحب کے کلام نکال کے رکھ لیں گے۔ یقیناً ہمارے شہزاد ہاشم سمانہ صاحب یا آپ احباب میں سے کوئی، عدنان اکبر عدنان، یا جن کے پاس وقت ہوگا شرکت فرمائیں گے پروگرام میں۔ رضی اختر شوق صاحب، تخلص شوق، 21 جنوری یاد رفتہ میں یاد کریں گے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں۔ اس سے اگلے پروگرام میں 21 جنوری ان کی برسی آ رہی ہے۔ اور پھر کوشش کریں گے کہ 21 جنوری کے بعد 22، 23، 24 جنوری تک کو ہم کور کر کے چلے جائیں آج، اور پھر آئندہ جب پروگرام ہوں گے آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ آئندہ ڈیوٹی روسٹر تبدیل ہو گیا ہے پھر، اور آئندہ جب پروگرام ہوگا تو شب 2 بجے ہوگا۔ سوموار بروز پیر سے ہماری ڈیوٹی روسٹر تبدیل ہے، سیکنڈ ڈیوٹی ہے، رات 12 بجے ڈیوٹی سے آف کریں گے، تو یقیناً 2 بجے سے پہلے ممکن نہیں ہوگا آنا۔ آئندہ پروگرام شب 2 بجے ہوگا۔ آج یہ پروگرام ہے اور اس کے بعد ایک اور پروگرام ہے۔ رضی اختر شوق صاحب کی برسی آ رہی ہے 21 جنوری کو، پہلے انہیں یاد کریں گے یاد رفتہ میں، پھر اور بھی دیگر شعراء کرام ہیں۔ مثال کے طور پر 23 جنوری کو بھی جناب روش صدیقی صاحب کی برسی آ رہی ہے یاد رفتگاہ میں۔ رضی اختر شوق صاحب سب سے پہلے ہوں گے، پھر روش صدیقی صاحب 23 جنوری، اسی طرح 23 جنوری کو پھر ہماری کراچی میں مقیم شاعرہ ہیں محترمہ سامی اعجاز صاحبہ، ان کا یوم ولادت ہے۔ 24 جنوری کو جناب کیف عظیم آبادی صاحب کی برسی 24 جنوری کو ہے۔ اسی طرح 24 جنوری کو ہمارے مرحوم شاعر جن کی دوسری برسی آ رہی ہے جناب گل انور میمن صاحب، کراچی میں مقیم رہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ گل انور میمن صاحب کی بھی برسی 24 جنوری کو آ رہی ہے، دوسری برسی۔ اور پھر 25 جنوری کو دلاور فگار صاحب کی برسی آ رہی ہے، جبکہ 23 جنوری کو محترمہ سامی اعجاز صاحبہ کا یوم ولادت ہے، اور نسیم الدین خان صاحب ہمارے ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر ریٹائرڈ، اور سندھ پولیس ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب نسیم الدین خان صاحب کا بھی یوم ولادت 23 جنوری کو ہے۔ ان کی کتاب ادب پارے سے کچھ ان کی تحریر شامل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے آگے اگلے پروگرام کا سلسلہ۔ سب سے پہلے رضی اختر شوق صاحب کو اگلے پروگرام میں یاد کریں گے۔ ابھی اس وقت ہم چند چیدہ کلام پیش کر کے اجازت چاہیں گے آپ سے، اور چیدہ کون سے ہیں جو آپ بھیج رہے ہیں وہ، اور کچھ اپنی طرف سے بھی۔ ایک کلام اور آیا ہے کہ تمہیں بھولے سے بھی کب میرا خیال آتا ہے، تمہیں بھولے سے بھی کب میرا خیال آتا ہے، اس طرف میری ہر ایک بات میں شامل تم ہو، تمہیں بھولے سے بھی کب میرا خیال آتا ہے،
اس طرف میری ہر ایک بات میں شامل تم ہو، اور ایک ہی ذات میری سوچ کا محور ٹھہری، ایک ہی ذات میری سوچ کا محور ٹھہری، تم ہی آغاز سفر، راستہ منزل تم ہو۔ میں جو پڑھ لیتی ہوں سوچوں کو تمہاری تو پھر، میں جو پڑھ لیتی ہوں سوچوں کو تمہاری تو پھر کیسے ممکن ہے میرے پیار سے غافل تم ہو۔ تمہیں بھولے سے بھی کب میرا خیال آتا ہے، اس طرف میری ہر ایک بات میں شامل تم ہو، ایک ہی ذات میری سوچ کا محور ٹھہری، تم ہی آغاز سفر، راستہ منزل تم ہو۔ میں جو پڑھ لیتی ہوں سوچوں کو تمہاری تو پھر کیسے ممکن ہے، ارے کیسے ممکن ہے میرے پیار سے غافل تم ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے، ان اشعار کی خالقہ شاعرہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ ہیں۔ ماشاء اللہ، ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ کیا فرماتی ہیں، آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ سماعت فرمائیے۔ اپنے پندار اور انا کے چرا، اپنے پندار اور انا کے چرا، تاک پر رکھ دیے بجھا کے چرا۔ کیا کہنے ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، یاد تجھ کو کیا جلا کے چرا، یاد تجھ کو کیا جلا کے چرا، اور ماتم کیا بجھا کے چرا۔ کیا کہنے، اور ماتم کیا بجھا کے چرا، سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں جلتے بجھتے رہے ہنا کے چرا، سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں جلتے بجھتے رہے ہنا کے چرا، زندگی کی اندھیری گلیوں میں کون رکھتا رہا دعا کے واہ واہ واہ، چرا، کیا کہنے ڈاکٹر صاحبہ۔ زندگی کی اندھیری گلیوں میں کون رکھتا رہا دعا کے چرا، کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا، کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا، جا رہی ہوں جہاں زبا کے چرا۔ کیا کہنے ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا، جا
چراغ. اور آفتاب مستر صاحب کی نظر ایک شعر ہے کہ روشنی کی سبیل کرتے ہیں، روشنی کی سبیل کرتے ہیں، روشنی کی سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا کے کیا کہنے کیا کہنے، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ. کھا گیا مات پھر یقین میرا، تیرگی دے گیا کھا کے چراغ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحبہ، جیتی رہیے. آ گیا مات پھر یقین میرا، تیرگی دے گیا دکھا کے چراغ. اور آخری شعر کے روشنی کا نہ جب سراغ ملا، روشنی کا نہ جب سراغ ملا، روشنی کا نہ جب سراغ ملا، ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ. ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ. شاعری سچ بولتی ہے. ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ اور ڈاکٹر صاحبہ کو آپ نے سماعت فرمایا. کیا عمدہ ترنم، کیا عمدہ کلام. اور اس محفل میں جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب بھی تشریف فرما، جس محفل کا یہ کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحبہ، سلامت رہیے. اور ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب آپ بھی سلامت رہیے. کیا بات ہے. ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا کلام تو آپ نے سامعین کرام سماعت فرمایا ہوگا. کیا عمدہ کلام ہے. سجاد علی صاحب نے کیا عمدہ گایا ہے. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم، چلے جانا. یاد آیا ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا کلام. ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر ملک شیر علی صاحب، آپ کا یوم ولادت ہے آج. ڈاکٹر عقیل رشید لکھنوی صاحب، آپ کا یوم ولادت ہے. اور ہمارے سندھ پولیس کے سابق اکاؤنٹنٹ جناب اظہر علی اجن صاحب، آپ کا یوم ولادت ہے. اور آپ سب کے لیے جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا دلکش کلام. سجاد علی کی آواز